بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے آج کے اس لیکچر میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ فیزز ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروسیس انوالو 4 steps or phases to represent different skills, techniques and method. These skills, techniques and method enables a professional community worker to solve various existing and arising problem of particular community through their participation in a highly successful manner. ہم جب بھی ایک کمیونٹی کے اندر ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں یا ایک پروجیکٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کون کون سے فیزز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے انیشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے. دیر آر 4 phases آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ. 4 phases ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے اور پروسیس کے. 4 phases ہیں جس میں سے پہلا فیز ہے وہ اسٹڈی فیز ہے، سیکنڈ پلاننگ، تھرڈ از ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن، اینڈ فورتھ از ایویلویشن. دا ویری فرسٹ اسٹیپ آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروسیس از the study phase. The first phase of community development is study. Study provides the basis for good planning and a proper execution of community development program. ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اسٹڈی بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں جہاں آپ شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اسٹڈی کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا کیا کچھ اسٹڈی کرنا چاہیے. دا فرسٹ کوشچن از وائی اسٹڈی. ہمیں کیوں اسٹڈی کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں ہم پروگرام کو ایک دفعہ ہی شروع کر دیتے؟ In the study phase, the community worker tried to study the each and every aspect of that particular community. The community worker study the broader picture of community. اس کی جو ایک ہول پکچر ہے اس کو وہ اسٹڈی کرتا ہے. اس کے بعد اس کی سوشل کنڈیشنز کو اسٹڈی کرتا ہے کہ وہاں پہ جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، کون کون سا سوشل انسٹیٹیوشن وہاں پہ کام کر رہا ہے. اکنامک کنڈیشن، اس کمیونٹی کی اکنامک کنڈیشنز کیا ہے، وہ ایک اپر کلاس کمیونٹی ہے، وہ ایک لوور کلاس کمیونٹی ہے، یا وہ ایک مڈل کلاس کمیونٹی ہے. وہاں کے ریلیجس بلیفز کیا ہیں، میجورٹی آف دا پیپل وہاں جو رہ رہے ہیں، میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ کون سے ریلیجس بلیف سے تعلق رکھتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی، کیونکہ آپ جب بھی پروگرام ڈیزائن کریں گے، آپ جب بھی پروگرام بنائیں گے، آپ ریلیجس بلیفز کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہاں پہ پروگرام کو ڈیولپ کریں گے. نیڈس کیا ہیں وہاں کی، وہاں پہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، بیسک نیڈس کیا ہیں، فیلٹ نیڈس کیا ہیں، وہاں پہ کس چیز کی ان کو ضرورت ہے، ریسورسز کیا ہیں. ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، ان نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے وہاں پہ آلریڈی کون کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں، وہاں کی پرابلمس کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کو کون کون سی پرابلم درپیش آ رہی ہے جس کو ایک پروگرام کو ڈیزائن کرتے وقت ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان نیڈز اور پرابلمس کو وہاں کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے پراپرلی سالو کر سکیں. دا نیکسٹ کوشچن ان اسٹڈی فیز از وائی ٹو اسٹڈی. ہمیں کیوں اسٹڈی کرنا ضروری ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم جو ہے ایک دم سے پروگرام کو اسٹارٹ کر لیتے. اسٹڈی از این امپورٹنٹ فیز ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس بیکاز وداؤٹ ہیونگ اے کلیئر اینڈ ٹرو پکچر آف دا community's present condition, it is very difficult to formulate or design a development program in the community. جب تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کون سا پروجیکٹ وہاں پہ شروع کرنا ہے، کس لیے وہاں پہ شروع کرنا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو ہم کیسے کوئی پروگرام کو وہاں پہ پلان کر سکتے ہیں، لانچ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اسٹڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاؤ ٹو اسٹڈی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیسے ہم نے اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنا ہے. اسٹڈی اس لیے بھی ضروری ہے، اس کی اگزامپل میں آپ کو اس سے بھی دے سکتی ہوں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے آپ کی بیماری کے بارے میں اور آپ کی کنڈیشن کے بارے میں پہلے پوچھتا ہے. وہ پہلے ہی آپ کو پرسکرپشن لکھ کے نہیں دے دیتا، بلکہ اگر آپ ڈائریا کے لیے یا بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ پہلے آپ سے معلومات حاصل کرتا ہے کہ آپ نے کل رات کو کیا کھایا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہوئی، آپ کا گلا خراب ہے تو آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز تو نہیں کھائی یا اس طرح.
وہ پہلے آپ کو ریکمینڈ کرنے سے پہلے، کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرنے سے پہلے، آپ کا ڈائگنوزس کرنے سے پہلے آپ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا ہے. اسی طرح یہی اگزامپل ایک کمیونٹی کی بھی ہے کہ وہاں پر ہم ایک پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمیں وہاں کی کمیونٹی کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہونا چاہیے. اگر ہمیں پتا نہیں ہوگا تو ہم ہو سکتا ہے فائدہ پہنچانے کی بجائے وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر اگر بغیر اسٹڈی کیے، بغیر معلومات حاصل کیے ہمیں پیٹ درد کی بجائے سر درد کی دوائی دے دے گا تو وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے نقصان دہ ثابت ہو. اسی طرح اگر ہم کمیونٹی کے حالات کو، وہاں کی کنڈیشنز کو، وہاں کی نیڈز کو، پرابلم کو اسٹڈی کیے بغیر وہاں پہ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم اس کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اس کمیونٹی کو نقصان پہنچا دیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسٹڈی کیسے کرنا ہے. A community worker should keep in mind that an effective study is possible with the help and cooperation of its key person. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، پہلے بھی ہم پچھلے لیکچرز میں اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. The involvement of the key person بہت ضروری ہے کسی بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو لانچ کرتے ہوئے، کسی بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو شروع کرتے ہوئے وہاں کے کی پرسنز کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام سکسیسفل ہو، آپ کا پروگرام جو ہے وہ سسٹینیبل ہو، تو وہاں کے کی پرسنز کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. کوشچن اب یہاں پہ ایک یہ آتا ہے کہ کی پرسن کون سے ہیں؟ کی پرسن سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس کی پرسن سے مراد اس کمیونٹی کے امام مسجد بھی ہیں. کی پرسن سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کمیونٹی میں انفلوئنس رکھتے ہیں. انفلوئنس کون سے لوگ رکھتے ہیں؟ آپ کی مسجد کے جو امام ہیں وہ آپ کے گھروں میں انفلوئنس رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی بات مانتے ہیں. کمیونٹی کے جو کاؤنسلرز ہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں. کمیونٹی کے مخیر حضرات جو کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی مانتے ہیں. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جب آپ پروجیکٹ شروع کرنے لگیں تو آپ ان سے بھی ان کی رائے لیں اور ان کو بھی اس اسٹڈی فیز میں شامل کریں تاکہ آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. آگے میتھڈ اینڈ ٹیکنیکس ہم کون سی یوز کرتے ہیں وائل ڈوئنگ اسٹڈی ان اے پرٹیکولر ایریا اور ان اے پرٹیکولر کمیونٹی. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ سروے میتھڈ ہے. سروے میتھڈ میں آپ کمیونٹی کا سروے کرتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا پرابلم ہے. اس میں کوسچنر یوز کرتے ہیں، لوگوں میں ڈفرینٹ کوسچنر ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں اور پتا کیا جاتا ہے کہ ان کو کیا پرابلم ہے. لوگوں کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی نیڈز کیا ہیں، ان کی پرابلمز کیا ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور وہ کن کن پرابلمز کا حل چاہتے ہیں. آبزرویشن از ادر میتھڈ اینڈ ٹیکنیک ٹو فار دا اسٹڈی. ہم آبزرو کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی فیلٹ نیڈز کیا ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات لوگ اپنی مرضی کی پرابلم اور اپنی نیڈز کے بارے میں بتائیں. سو یور آبزرویشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. اسٹڈی دا ریلیونٹ مٹیریل، ریلیونٹ لٹریچر. وہاں پہ جو اس کمیونٹی میں آلریڈی لٹریچر اویلیبل ہے آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے. سینسس رپورٹ، وہاں پہ موجود چیزوں کے بارے میں جو سینسس رپورٹ ہے پرابلمس کی وہ اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر پروجیکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں. اور ادر پبلیکیشن جس طرح اخبار ہیں، رسائل ہیں وہاں کے، تو وہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر کمیونٹی کے بارے میں ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے آتی ہے. سو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروسیس کی فیزز میں سے اسٹڈی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیز ہے. ایک اچھی اسٹڈی کی بنیاد کے اوپر ہی ایک آپ اچھا پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس کی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. سو اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ فیز in the development of community.